آپ کو اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود میں 2% کمی کر دی ہے۔ بنیادی شرح سود 13% ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود میں 2% کی کمی کر دی ہے۔ بنیادی شرح سود 13% پر آ گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود میں 2% کی کمی کر دی ہے، جبکہ بنیادی شرح سود اس وقت 13% پر آ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، صفدر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے۔ صفدر، ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ مانیٹری پالیسی کا جو اعلان کیا جائے گا اس میں شرح سود 2% کمی کے ساتھ واضح طور پر سامنے آئے گی۔ ابھی بھی یہی تمام تر سچویشن آئی ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کس طرف جائے گی یا اس کے امپیکٹ کیا جنریٹ ہوں گے؟ جی بالکل، دیکھیے توقع کے مطابق اسٹیٹ بینک سے توقعات وابستہ تھی، اس کے بالکل عین مطابق فیصلہ سامنے ہے۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج صبح سے جاری تھا۔ اس کے اندر فیصلہ کیا کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کے اندر 2% کمی کر دی جائے۔ شرح سود 2% کمی کے بعد 13% پر آ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے جو اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، چونکہ مہنگائی میں نومبر میں مہنگائی کی شرح 4.9% پر آ گئی تھی، تقریباً 78 ماہ کی کم ترین سطح ہے۔ تو اسی حوالے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پالیسی ریٹ میں بھی نمایاں کمی ہوگی، اور توقعات کے بالکل عین مطابق اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کر دی ہے۔ جو بنیادی شرح سود 15 پر تھی وہ کم ہو کر 13% پر آ گئی ہے۔ صدر، جاننا یہ چاہیں گے، شرح سود میں کمی تو واضح ہو گئی ہے، اسٹاک مارکیٹ پہ کیا اثر پڑے گا، کیا امپیکٹ جنریٹ ہوگا؟ دیکھیے ابھی تو تمام مارکیٹس بند ہو چکے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں بھی کاروبار کا اختتام ہو چکا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی توقعات کے پیش نظر اسٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کے دوران 2200 پوائنٹ کا اضافہ ہوا تھا۔ کافی دن سے مارکیٹ میں یہی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو کٹ آف ایلڈ تھے وہ بھی کم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو نیشنل سیونگز ریٹ کے علاوہ اس کے اندر بھی نمایاں کمی سامنے آئی تھی۔ تو توقعات یہ وابستہ کی جا رہی تھیں کہ پالیسی ریٹ میں کمی ہوگی۔ اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے انویسٹرز کا مورال بھی کافی بلند دیکھا جا رہا تھا۔ مارکیٹ میں آج 2200 پوائنٹ کا اضافہ سامنے آتا ہے۔ انڈیکس جو ہے وہ آج اپنے بلند ترین سطح پہ یعنی کہ 1,16,000 سے اوپر ہی بند ہوا ہے۔ تو توقعات یہی ہے کہ مارکیٹ کل اپنا بھرپور ریئیکشن سامنے لائے گی۔ جو انویسٹرز تھے ان کی توقعات کے مطابق فیصلہ آمنے ہے، تو یقیناً مارکیٹ کے آغاز پہ ہی اس کا ریئیکشن دیکھا جا سکے گا۔ اچھا صفدر، مارکیٹ کے آغاز میں ظاہر ریئیکشن دیکھا جا سکے گا، لیکن اس وقت ہم اسٹاک مارکیٹ کی جو سچویشن دیکھ رہے ہیں وہ کافی پازیٹیو ہے، اور جتنے بھی سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد کافی حد تک بحال ہوتا ہوا ہی دکھائی دیتا ہے۔ عموماً اس طرح کی سچویشن میں جب مانیٹری پالیسی جو ہے وہ اس میں شرح سود میں کمی آتی ہے تو کس طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے مارکیٹ کے اوپر، اور جو سرمایہ کار ہیں ان کی کیا دلچسپی ہوتی ہے؟ دیکھیں سرمایہ کاروں کی یہی دلچسپی ہوتی ہے کہ پالیسی ریٹ جتنا زیادہ کم ہوگا اتنا ہی ان کے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ جو پیسہ دی گئے جگہوں پہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں، جو سیونگ اپنی لگاتے ہیں، وہ سب کو سب نکال کے اسٹاک مارکیٹ پہ لگا دیتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ چونکہ بینکوں کے اوپر جو منافع ابھی تک مل رہا تھا وہ کم ہو جائے گا، تو لوگ اپنا پیسہ مختلف سیکٹر سے نکال کے اسٹاک کے اندر یقیناً انویسٹ کرنا چاہیں گے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ پرکشش لیول پر اس وقت بلند ترین سطح پر بھی موجود ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کل مارکیٹ کھلے گی تو مارکیٹ اس کا بھرپور خیر مقدم کرے گی، چونکہ انویسٹر کی جانب سے، بروکر کی جانب سے، سبھی کی جانب سے توقعات وابستہ کی جا رہی تھی۔ البتہ صنعت کاروں کا مطالبہ تھا کہ پالیسی ریٹ کو سنگل ڈیجٹ پہ لایا جائے، چونکہ 15% پر کام کرنا جو کاروباری لاگت ہے بہت زیادہ ان کے لیے بڑھ چکی تھی، تو ان کا یہ مطالبہ سامنے آیا تھا کہ پالیسی ریٹ کو سنگل ڈیجٹ پہ لایا جائے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے توقعات کے مطابق پالیسی ریٹ میں 2% کمی کی، جو 15% سے کم ہو گیا اور 13% پر آ گئی ہے۔ اچھا صفدر، اگر بینکنگ سیکٹرز کی بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے شرح سود میں کمی آتی ہے تو کافی حد تک تمام تر چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں ان کی بھی، کس طرح کا ان کا ریئیکشن ہوتا ہے، کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں وہ؟ دیکھیں بینکنگ سیکٹر کی بات کر لی جائے تو یقیناً لوگ اپنی سیونگز تو بینکوں میں محفوظ طریقے سے رکھتے ہیں، سیو کرتے ہیں، اور بینک اس کے اوپر ان کو مارجن بھی دیتے ہیں، منافع بھی دیتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی ریٹ کچھ کم ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نومبر میں پالیسی ریٹ میں 2.5% کمی کی گئی تھی، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی ریٹ میں 2% کی کمی سامنے آئی ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے اندر کچھ کمی ہو سکے، کیونکہ لوگ اپنے جو انویسٹمنٹ ہے وہاں سے نکالنے کے بعد جو ہے وہ دیگر سیکٹر میں، خاص طور پر اسٹاک مارکیٹ میں، ریل اسٹیٹ وغیرہ میں اپنی سیونگز وہاں پہ سیو کر کے زیادہ منافع کمانا چاہیں گے۔ اچھا، اگر فورن انویسٹرز کی بات کریں، کیونکہ فورن انویسٹرز بھی بڑا ایک اہم رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کے اندر، ان کا کیا ایک ریاکشن ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ اپنی مانیٹری پالیسی کو دیکھتے ہیں، وہ اس میں کمی آتی ہے، تو وہ کس طریقے سے اس کو لے کر چلتے ہیں آگے؟ دیکھیے پالیسی ریٹ میں کمی تو یقیناً سب کے لیے ہی خوش آئند تصور کی جاتی ہے، چاہے وہ لوکل انویسٹر ہو چاہے فارن انویسٹر ہو،
सभी लोग इसका खैर मकदम करते दिखाई देंगे। हमारी जब सनतकारों से बात हुई, जब हमारी बाकी इन्वेस्टर से बात हुई, तो उन सभी की ये तवक्कुआत थी, सबके ये मुतालबे भी थे कि पॉलिसी रेट बहुत ज्यादा है, बुलंद पॉलिसी रेट के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। तो यही मुतालबात भी सामने आ रहे थे कि इन्फ्लेशन रेट कम हो चुका है, इन्फ्लेशन की शरह नीचे आ चुकी है, तो पॉलिसी रेट को भी कम किया जाए। अब जब स्टेट बैंक का फैसला सामने आ चुका है, तो यकीनन इसको न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर वेलकम करेंगे, बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से इसको खुशामदीद कहा जाएगा। आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो है वो इसको मुस्बत तरीके से ही लेते हैं। अगर मुल्क की मईशत की बात करें, मजमूई क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, किस तरीके से इसको देखा जाता है? देखिए, यकीनन इसके मुल्क मैशत पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे, चूँकि इससे ना सिर्फ जो इंडस्ट्रीज ने अपनी एक्सपेंशन रोकी हुई थी, जो अपने तोसी मनसूबों को रोक रखा था, उसके अंदर भी इजाफा होगा। ना सिर्फ सनतों की एक्सपेंशन से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, बल्कि पॉवर्टी के लेवल में भी कुछ, रेट में भी कुछ कमी आएगी। इसी हवाले से अगर हम ओवरऑल इकॉनमी की बात कर लें, तो जो लोग कर्जे लेकर काम करते हैं, तो उनके कर्जों पर जो मार्कअप जाता था ज़्यादा, उसके अंदर भी कमी देखी जा सकती, यानी कि मजमूई तौर पर मईशत से इसको जो है वो बेहतर फायदा होगा, क्योंकि पॉलिसी रेट बुनियाद जो बुलंद सतह पर होने की वजह से लोगों के काम रुके हुए थे, लोग कर्जा नहीं ले पा रहे थे। या ऑटो फाइनेंस की बात कर ली जाए, तो हम देखेंगे कि ऑटो फाइनेंस के हवाले से भी कुछ कर्जों में इजाफा होगा, लोग जो वो गाड़ियां खरीदने को ज्यादा तरजीह देंगे। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क की मैशत में ओवरऑल इसके बेहतरी के इम्कान रोशन है। ठीक है, मुल्क की मईशत में इस वक्त बेहतरी के इम्कानात रोशन है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 2% कमी कर दी है। बुनियादी शरह सूद 13% पर आ गई है। सफ्तर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया।